السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، بڑا ایونٹفل دن ہے آج کا۔ پچھلے 24 گھنٹے میں کافی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، سب کو ساری چیزوں کو ہم کور کرتے ہیں، لیکن کل سے اگر ہم آغاز کریں تو سب سے پہلا جو شوکر لگا آ کے وہ یہ تھا کہ جناب پٹرول کی قیمت جو ہے وہ 22 روپے بڑھا دی گئی۔ اب ویسے مختلف چینلز نے رپورٹ کیا تھا، ایکسپریس نے رپورٹ کیا جی 32 روپے پٹرول کی قیمت جو ہے وہ بڑھائی جائے گی، لیکن یہ 22 روپے کا جمپ آیا ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو ٹوٹل کر کے دیکھیں تو 22 یہ اور 35 پہلے، آج سے 15 دن پہلے، جب بلکہ 17 دن پہلے جو ہے تقریباً 35 روپے کا انکریز تب آیا تھا، تو 35 اور 22 57 روپے کا جو ہے وہ ایک جمپ آ چکا ہے پیٹرول کی پرائس میں۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بالکل ایکسپوز کر دیتی ہیں مسلم لیگ نون کی اس گورنمنٹ کو کہ جناب جو آپ دعوے کیا کرتے تھے، مثال کے طور پہ میں ایک بلکہ چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، یہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی کافی جو ہے وہ وائرل ہو رہا ہے۔ شہباز شریف صاحب کا ایک یہ ٹویٹ ہے ماضی کا، یہ 1 اکتوبر 2021 کا یہ ٹویٹ ہے، جس میں کہ کہتے ہیں جی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں نہ ختم ہونے والے اضافے اور مہنگائی کی شدید لہر نے عوام کا جینا دھوبر کر دیا ہے، اور اتنی بے حسی عوامی ووٹ کے بغیر اقتدار میں آنے والی حکومت ہی دکھا سکتی ہے جو اقتدار کے نشے میں بالکل اندھی اور بہری ہو چکی ہے۔ یہ شہباز شریف صاحب نے جو ہے جب وہ اپوزیشن میں ہوا کرتے تھے تو تب انہوں نے یہ ٹویٹ کیا تھا، اور خود جو ہے اپنی حکومت میں اب 57 روپے کا انکریز آ چکا ہے۔ تو اس سے اب آپ اندازہ کیجئے کہ ڈار صاحب، مطلب اسحاق ڈار صاحب کے وہ جو دعوے ہوتے تھے جب وہ خود وزیر خزانہ نہیں بنے تھے، تو اس سے پہلے بالکل اسی طرح کے دعوے ہوتے تھے جس طرح اسد عمر صاحب یا عمران خان صاحب حکومت میں آنے سے پہلے کیا کرتے تھے کہ جناب یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، ہم یوں کر دیں گے تو اس طرح کر دیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، فرینکلی اسپیکنگ آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ بالکل بندھے میں، اور آپ اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ جب آپ نے معاہدہ کیا تھا تو میں نے اسی وقت کہا تھا کہ لو جی کھال اترنے کی تیاری آپ لوگ کر لیں، اور ویسا ہی ہوا ہے۔ اس کے بعد اس سے پتہ لگتا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب بینگ این اکانومسٹ، وہ جو اپنا ایک پیش کرتے تھے کہ جناب پتہ نہیں وہ ڈار صاحب کے پاس کون سی جادو کی چھڑی ہے، ہی از ایبسولوٹلی فیلڈ ان دیٹ۔ بلکہ میں مسلم لیگ نون کے چند حلقوں سے جو ہے وہ یہ خبریں بھی آئیں میرے پاس، چند لوگوں نے یہ کہا کہ جی کچھ پتہ نہیں ڈار صاحب کو جو ہے نا، اگر معاملات کو زیادہ خراب ہوئے تو ڈار صاحب سے بھی استعفیٰ طلب کر لیا جائے یا وہ خود ہی استعفیٰ دے دیں۔ آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتہ، یہ انکنفرم رپورٹ ہے، میں اس کو یہ مت سمجھیے گا میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، لیکن یہ چیٹر چل رہی ہے مسلم لیگ نون کے اندر۔ تو دوسری بات یہ کہ برائے مہربانی لوگوں کو مت اس طرح بیوقوف بنایا کریں۔ یہی صورتحال آج بھی، مطلب عمران خان صاحب بھی جو ہیں وہ یہاں پہ یہی اس وقت وہ کارڈ کھیل رہے ہیں کہ جی یہ دیکھیں یہ کر دیا وہ کر دیا۔ آپ کا اپنا بھی اس میں بہت ہاتھ ہے، ان کی کوتاہیاں ہیں، آپ کی نالائکیاں ہیں، دونوں نے مل کے جو ہے رج کے پاکستانی عوام کا بیڑا غرق کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو آپ نے وہ فروری میں 10-10 روپے پیٹرول اور ڈیزل کم کیا تھا نا، یہ وہ بھوت بھی ہے جو ہمیں آ کے تنگ کر رہا ہے۔ اور اس طرح اسحاق ڈار صاحب کے جو وعدے تھے بس میں آ جاؤں، میں وزیر خزانہ بن جاؤں، آپ مفتاح اسماعیل کو اٹھا دیں اور اس کے بعد دیکھیں میں کیا کرتا ہوں، آپ بھی فیل ہو گئے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے۔ تو ایک تو پٹرول کی، اور اس کے بعد یہ جو پٹرول کی قیمت بڑھی ہے، اس کے بعد ایک پورا جو سونامی آنا ہے مہنگائی کا، یہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا۔ اوپر سے مریم نواز صاحبہ کا ایک بڑا انٹرسٹنگ بیان جو ہے وہ سامنے آیا، اور وہ مختلف چینلز کے اوپر چل رہا ہے۔ انہوں نے ان کی ایکچولی شاہد خاقان عباسی صاحب سے جو ہے وہ الٹیمیٹلی ملاقات ہو گئی ہے۔ ہم پچھلے کئی دنوں سے بات کر رہے تھے کہ جناب یہ ملاقات ہونے والی ہے، الٹیمیٹلی وہ ملاقات ہو گئی ہے۔ گلے شکوے جو ہیں تقریباً 1 گھنٹے کی ملاقات ہوئی ہے، اس میں دونوں سائڈوں نے اپنے اپنے گلے شکوے جو ہے دور کرنے کی کوشش کی، اور بعد میں شاہد خاقان عباسی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بھی یہی کہا جی میں تو مسلم لیگ نون کا حصہ ہوں۔ خیر وہ پہلے بھی یہی کہتے تھے، انہوں نے یہ نہیں کہا تھا میں مسلم لیگ نون چھوڑ رہا ہوں، صرف انہوں نے اس عہدے کو چھوڑا تھا۔ تو بہرحال وہ جو آپس میں ایک کولڈنس آئی ہوئی تھی نا، اس سے ختم کرنے کے لیے ملاقات ہوئی ہے۔ لیکن مریم نواز کی وہاں پہ ایک یوتھ کے نمائندوں سے گفتگو ہوئی ہے، اور اس کے بعد مختلف چینلز کے اوپر جو ان کو کوٹ کیا گیا ہے، اس میں انہوں نے کہا جی میں اس حکومت کا حصہ نہیں ہوں، یہ میری حکومت نہیں ہے۔ مریم نواز نے مسلم لیگ نون کو موجودہ حالات سے بری الذمہ قرار دینے کی کوشش کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف ہیں، اس حکومت کی کارکردگی کی ذمہ داری مسلم لیگ نون پر نہیں ڈالی جا سکتی۔ ہماری حکومت تو تب ہوگی جب نواز شریف پاکستان میں ہوں گے، تو نواز شریف ہی پاکستان کو آگے لے جا سکتے ہیں۔ میری سمجھ سے باہر ہے، مطلب کیا کہنے کا مطلب ہے آپ کا کہ میری لاہور تو کیا اسلام آباد میں بھی حکومت نہیں ہے؟ مطلب یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ یہ بالکل وہی والی بات ہے کہ جناب میرا تو کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں، میں تو بھائی آپ کا نہیں ہے تو اپنی پارٹی کو پل آؤٹ کر لیں۔ آپ کی پارٹی کے صدر کی حکومت ہے بھائی، وہ وزیر اعظم ہے اس وقت، سوال آپ سے ہی ہوگا۔ آپ اس کو یہ والا کارڈ مت پلے کریں کہ جی ہمارا ان کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، آپ کی حکومت ہے، یہ بالکل آپ کی حکومت ہے، اور آپ ہی اس کی ذمہ دار ہیں۔ آج عوام کے ساتھ جو کچھ بھی ہے وہ آپ ذمہ دار ہیں، اور کوئی ذمہ دار نہیں ہے اس کا۔ تو یہ بالکل وہ عمران خان صاحب جس طرح کہتے ہیں نا کہ جناب باجوہ صاحب کے دور میں جناب ہمارے پاس تو طاقت نہیں تھی، سارا کچھ تو باجوہ صاحب کر رہے تھے، نہیں، اس طرح نہیں ہو سکتا۔
اگر وہاں پہ صحافیوں کے ساتھ جب زیادتیاں ہوتی تھیں، ہم اگر عمران خان صاحب سے سوال کریں گے تو آج جو کچھ ہو رہا ہے اس کا سوال شہباز شریف سے ہوگا، اور شہباز شریف کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے کیونکہ وہ مسلم لیگ نون کے صدر ہیں۔ تو یہ بات مجھے مریم نواز صاحبہ کی بڑی ایک عجیب لگی۔ اس کے علاوہ جناب ایک لیٹر لکھا گیا ہے عمران خان صاحب کی جانب سے صدر عارف علوی کے لیے، اور لیٹر بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ لیٹر جو ہے وہ جنرل باجوہ کا ذکر کرتا ہے، لیٹر جو ہے وہ جاوید چودھری صاحب کا ذکر کرتا ہے، لیٹر جو ہے وہ آفتاب اقبال صاحب کا ذکر کرتا ہے، ان تین لوگوں کا وہ ذکر کرتا ہے، اور شوکت ترین صاحب کا ذکر کرتا ہے۔ میں ذرا اس کو بھی جلدی سے ایویلویٹ کر لوں، بلکہ میں ذرا کیونکہ اس میں ذرا ڈیٹیل لگے گی، ایک دو خبریں اور بھی آپ کو دے دیں۔ ایک خبر تو یہ ہے کہ جناب شیخ رشید صاحب کی جو ہے وہ ضمانت ہو گئی ہے، ایک اپڈیٹ وہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ ایک خبر یہ ہے کہ علی افضل صاحی صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے سابقہ وزیر تھے، پروونشل منسٹر، اور جو ایک جج صاحب کے داماد بھی ہیں، ان کو جو ہے وہ نوٹس بھیج دیا گیا ہے نیب کی جانب سے، ان کو بلا لیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ پرنسپل سیکرٹری محمد خان بھٹی کے خلاف بھی نیب جو ہے وہ اب زیادہ حرکت میں آ گیا ہے۔ دوسری بات یہ عمران خان صاحب کی جناب وہ ضمانت کا معاملہ، ابھی تک جب یہ ویڈیو ہم ریکارڈ کر رہے ہیں تو 9 بجے اس کیس کی سماعت ہونی تھی، تو پہلے تو ان کے جو وکیل ہیں اظہر صدیق صاحب، وہ پہلے تشریف ہی نہیں لے کر آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا جی ہم نے ابھی جو ہے وہ آپس میں مشاورت وغیرہ کرنی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اور پٹیشن جو ہے وہ فائل کی، اس کے لیے ایک اور درخواست جو ہے کہ جی ان کو ضمانت جو ہے وہ دی جائے اس سلسلے میں۔ تو آخری اطلاعات تک جو ہے وہ عمران خان صاحب کے گھر جو ہے وہ جیمر والی وین وہاں پہ پہنچ گئی تھی، اور یہ امپریشن یہ آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب شاید عدالت جو ہے وہ آج چلے جائیں گے، اور موسٹ پرابلی جو میری چند قانونی ماہرین سے بات ہوئی ہے کہ اگر عمران خان صاحب جب چلے جائیں گے کورٹ میں تو پھر ان کو وہاں پہ ریلیف بھی مل جائے گا، کیونکہ ظاہری بات ہے کورٹ کا سب سے بڑا اعتراض یہی ہے کہ جی خود ہمارے سامنے آ کے بیٹھیں، تو اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر ان کو ریلیف مل جائے گا، اور پھر مشکلات جو ہیں ان کی آسان ہو جائیں گی۔